الأنبياء والمرسلين أما بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یقیناً اللہ سے صرف اور صرف وہی لوگ ڈرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو خوب اچھی طرح سے جاننے والے ہیں، یعنی جو اللہ تعالیٰ کو جتنا زیادہ جانتا ہے اللہ کے بارے میں، اللہ کی شریعت، اللہ کے نازل کردہ دین کے بارے میں جس قدر زیادہ معلومات رکھتا ہے وہ اسی قدر زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے۔ اور جس آدمی کو اللہ تعالیٰ کی معرفت نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی پہچان ہی نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ رب العالمین کی رحمت، اللہ تعالیٰ کے عذاب، اللہ تعالیٰ کے احکامات، اللہ تعالیٰ کے اوامر و نواہی کا ادراک ہی نہ ہو، وہ اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا۔ وہ بیچارہ ڈرے گا بھی کیسے؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا تقاضا وہ یہ نہیں کہ بندہ سہم کے بیٹھ جائے۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو حکم دیا ہے وہ کام کیا جائے، جس کام سے اللہ نے منع کیا ہے اس کام سے رکا جائے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا معنی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، ایمان والو اللہ سے ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے، اور نہ مرو تم مگر مسلمان ہو کر۔ جب بھی تمہیں موت آئے تمہاری حالت اور کیفیت اسلام والی ہو، لہذا اللہ سے ڈر جاؤ جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق کیسے ہے؟ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اللہ کی پہچان کے بعد ہی پتہ چلے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ تعالیٰ سے صرف اور صرف اس کے جاننے والے بندے جو خوب اچھی طرح اللہ تعالیٰ کو جاننے والے، پہچاننے والے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ کی معرفت اور پہچان ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کا علم ہے، اللہ کے اوامر و نواہی کا علم ہے، وہی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں۔ کیونکہ جس کو اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کا، اللہ کے حکموں کا پتہ ہوگا وہی ان کی پابندی کرے گا اور ان پر عمل کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے پاس 3 بندے آئے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کے بارے میں سوال کیا۔ جب انہیں پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا عمل کرنے والے ہیں تو وہ بڑے پریشان ہوئے، کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو اگلے پچھلے گناہ اللہ نے معاف کر دیے ہیں، تو ہم بھی اگر اتنا کی عمل کریں گے تو ہمارا کیا بنے گا؟ ایک نے کہا میں شادی نہیں کروں گا، ساری زندگی عبادت میں ہی گزاروں گا۔ دوسرا کہتا ہے میں ساری رات نفل پڑھتا رہوں گا، سوؤں گا نہیں، ہمیشہ یہ معمول بنا کے رکھوں گا۔ تیسرا کہتا ہے میں سارا سال روزے ہی رکھتا رہوں گا، افطار نہیں کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ نے انہیں بلایا، انہیں سمجھایا اور کہا انی اخشاکم للہ واتقاکم، میں تم سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے والا، اور میں
رات کو قیام بھی کرتا ہوں، سوتا بھی ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں نفلی، اور افطار بھی کرتا ہوں، کئی دن نہیں بھی رکھتا۔ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، اور عورتوں سے شادی بھی میں نے کی ہے۔ تو جو آدمی میری سنت سے بے رغبت ہوا، میرے طریقے کو جس نے چھوڑا، وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، کہ اللہ تعالیٰ کا مطیع ہونے والوں میں میں سب سے پہلا ہوں، سب سے پہلے میں مسلمان ہوتا ہوں، اللہ کا مطیع اور فرما بردار ہوتا ہوں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کا قیام کرتے، بڑا لمبا قیام، حتی تورمت قدماہ، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں متورم ہو جاتے، سوج جاتے، مسلسل کھڑے رہنے کی وجہ سے۔ فرماتی ہے میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ اللہ تعالیٰ کی اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں، حالانکہ اللہ نے تو آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں؟ فرمایا اولا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ اس کے باوجود کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، ہم نے آپ کو فتح مبین عطا کی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس اعلان کے باوجود اللہ کی بہت زیادہ عبادت کرنے والے، تاکہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرے، اللہ کے شکر گزار بندے بن جائے۔ تو انبیاء کرام صلوات اللہ علیہ مجمعین، امت روئے ارض پہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ ثم الاعلم فالاعلم، اس کے بعد پھر جو اللہ تعالیٰ کو انبیاء کے بعد سب سے زیادہ جانتا ہے، دین کا علم جس کے پاس سب سے زیادہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد جس کے پاس علم زیادہ ہے وہ زیادہ ڈرنے والا ہوتا ہے۔ یعنی اللہ کی شریعت کا، اللہ کے دین کا جس کے پاس جس قدر علم ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کے لیے دین کا علم حاصل کرنا یہ لازم اور ضروری ہے۔ کم از کم دین کی بنیادی باتیں جتنا بندے کو اپنی زندگی کے ساتھ، اپنی ذاتی زندگی کے ساتھ جتنا اس کو ضرورت ہے اپنی زندگی گزارنے کے لیے، اتنی ابتدائی بنیادی معلومات اس کو لازمی ہونی چاہیے۔ وہ معلومات اس کو ہوگی تو وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا بنے گا، وگرنہ اللہ تعالیٰ سے وہ ڈرنے والا نہیں بن سکتا۔ لیکن ایک مسئلہ اور بھی ساتھ کے ساتھ سمجھتے جائیں۔ علماء کرام، مفتیان اعظام، امت میں ان کا بہت بڑا رول، بڑا کردار ہوتا ہے، اور ان کی ساری زندگیاں دن رات دین کے لیے وقف ہوتے ہیں۔ لیکن اس سب کچھ کے باوجود عوام اور علماء میں دوری ہے، اور وہ دوری پیدا کی گئی ہے۔ کیسے پیدا کی گئی ہے یہ ایک الگ کہانی ہے، یہ پھر انشاءاللہ کبھی بتائیں گے کہ کیسے یہ دوریاں شروع ہوئیں اور آج تک رنگ بدل بدل کے کیسے مسلسل یہ دوریاں پیدا کی جا رہی ہیں۔ لیکن بنیاد ساری کی ساری غلط فہمی ہے اور کچھ نہیں اس دوری کے درمیان، اور اس غلط فہمی کی بنیادی وجہ سوچ کا منفی ہونا، مثبت ہونا نہیں۔
سوچ اگر مثبت ہو تو بہت سی غلط فہمیاں خود ہی دم توڑ جاتی ہے، مر جاتی ہیں۔ اب مثال کے طور پہ 2-4 مثالیں دوں گا، بات سمجھنے میں بڑی آسانی رہے گی۔ ایک آدمی ہے، وہ کسی مفتی صاحب کو فون کرتا ہے کہ جی فلاں بات ہے، فلاں مسئلہ ہے، اس کا کیا حل ہے۔ مفتی صاحب آگے سے فون ہی نہیں اٹھاتے۔ وہ 1 بار کرتا ہے، 2 بار، 3 بار، وہ عالم صاحب، مفتی صاحب فون ہی نہیں اٹھا رہے۔ یہ بدگمانی دل میں لے کے بیٹھ جاتا ہے۔ حالانکہ ہوتا کیا ہے کہ وہی آدمی جس کو اس نے فون کیا ہے، دن بھر نہ جانے کتنے ہی لوگ اس کو فون کرنے والے اور مسئلہ پوچھنے والے ہیں۔ وہ یہ نہیں سوچتا، وہ یہ سوچتا ہے کہ میں ہی پہلا آدمی ہوں پورے دن میں اور اکیلا ہوں جو فون کر کے اور سوال پوچھ رہا ہوں، اور شاید کسی کو ضرورت ہی نہیں ہے پوچھنے کی۔ اور وہ جس کو فون کر رہا ہے، ہو سکتا ہے وہ بیچارہ دن رات لوگوں کے مسئلے حل کر کر کے اب آرام کر رہا ہو، سو رہا ہو۔ یہ بھی ممکن ہے کہ کسی اور نے فون کر کے مسئلہ پوچھا ہو اور وہ اس مسئلے کی تحقیق میں کتابیں اپنے ارد گرد پھیلا کے بیٹھا ہے اور اس کے اندر غرق ہوا بیٹھا ہے۔ اور بھی وہ انسان کی کئی مصروفیات ہو سکتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو قرآن مجید میں حکم دیا ہے کہ جب تم کسی کے گھر جاؤ، دستک دو، دروازہ بجاؤ اور اندر سے آواز آئے کہ واپس چلے جاؤ، فرجعو، واپس لوٹ جایا کرو۔ گھر آنے کے باوجود دستک دے کر دروازے پر آئے ہوئے بندے کو اندر گھر میں بیٹھا ہوا آدمی کہہ سکتا ہے کہ جی واپس چلے جاؤ، پھر آنا۔ اور قرآن کیا کہتا ہے کہ جب تمہیں یہ کہا جائے ارجعو فرجعو، واپس چلے جاؤ، پھر یہ نہ کو جی بڑا متکبر ہے، جس کے دروازے پہ آئے ہیں تو دروازہ نہیں کھولا۔ نہیں، قرآن نے اخلاق سکھایا ہے، یہ اخلاق ہے۔ اور اگر کسی کو آپ فون کرتے ہیں، وہ فون نہیں اٹھاتا، اس کو حق حاصل ہے فون نہ اٹھانے کا، اس پر فرض نہیں ہے کہ وہ آپ کا فون لازمی اٹھائے۔ پھر فون کیا یا باس جا کے مسئلہ پوچھا، اس نے کہہ دیا جی مجھے پتا نہیں، بدگمانی دل میں بٹھا لی، لو جی اتنا بڑا عالم ہے اور کہتا ہے پتا نہیں، بس پتا ہے جان بوجھ کے بس مجھے نہیں بتا رہا، خواہ دماغ میں بٹھا لیتے ہیں۔ حالانکہ کسی عالم کو کسی مسئلے کا پتا ہو، وہ جان بوجھ کے کبھی نہیں کہتا کہ مجھے نہیں پتا، یا تو اس کو اس کے بارے میں ڈاؤٹ ہوتا ہے یا واقعتاً پتا نہیں ہوتا، وہ بیچارہ کہہ دیتا ہے پتا نہیں، یا بس اوقات ایسا ہوتا ہے مسئلے کا علم ہوتا ہے لیکن وقتی طور پہ دماغ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ اس سوال کا جواب کیا ہے۔ تو اہل علم کی، اسلاف کی رائے، ان کے اقوال میں یہ بات بھی شامل ہے کہ لا ادری نصف العلم، عالم کا یہ کہنا کہ مجھے پتا نہیں یہ بھی آدھا علم ہے۔ جب عالم یہ کہنا چھوڑ دینا کہ مجھے پتا نہیں، تو اس کے جہالت کے دن شروع ہو جاتے۔ سیدھی سی بات ہے، جس بات کا پتا ہے جواب دے، جس کا نہیں پتا کہہ دے نہیں پتا، بندہ کسی دوسرے سے پوچھ لے۔ جب جس بات کا نہیں پتا اس کا بھی وہ گھڑ کے جواب دے گا تو گمراہی شروع ہو جائے گی۔ تو عالم کا، مفتی کا یہ کہنا کہ مجھے پتا نہیں، لا ادری کہنا، یہ اس کا تکبر یا بڑا پن نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، یہ عاجزی اور انکساری ہے کہ وہ اپنی لا علمی کا اظہار کر رہا ہے۔ پھر بس اوقات کسی سے فتویٰ پوچھا جائے تو وہ کہہ دیتا ہے کہ جی ابھی نہیں، پھر آنا۔ اس پر کئی لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا۔ محدثین نے، فقہا نے باقاعدہ اصول لکھے ہیں، مفتی اور مستفتی کے آداب، فتویٰ طلب کرنے والے کے آداب، فتویٰ دینے والے کے آداب۔ اس میں یہ باتیں بڑی تفصیل کے ساتھ دلائل دے کر، قرآن و حدیث کے دلائل دے دے کر یہ باتیں سمجھائی ہیں اور درج کی ہیں۔
کہ مفتی صاحب جب تک وہ مکمل طور پہ ذہنی طور پہ تیار نہ ہو فتویٰ نہ دیں. آدمی کسی پریشانی کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اپنے کسی معاملے میں الجھا ہوا ہے، کوئی فتویٰ لینے والا فتویٰ لینے کے لیے آئے گا، اگر یہ اس پریشانی کی حالت میں فیصلہ کرے گا یا فتویٰ دے گا تو وہ غلط ہو جائے گا. اور یہ معاملہ دین کا معاملہ ہے، معمولی بات نہیں ہے. تو مفتی کا یہ کہہ دینا کہ ابھی وقت نہیں ہے پھر آنا، اس سے بھی کوئی ناراض ہونے والی بات نہیں. یہ اس کا حق ہے اور اس کی احتیاط کا تقاضا ہے دین کے اندر کہ وہ ایسی حالت میں فتویٰ نہ دے جب غصے کی حالت میں ہو، جب پریشانی کی حالت میں ہو، یا جب اس کا خیال اور دھیان کہیں اور بٹا ہوا ہو. پوری توجہ سے بات کو سنیں، مسئلے کو سنیں، پھر پوری توجہ کے ساتھ اس کا جواب دیں. اسی طرح اور بھی کئی ایک موڑ ایسے آتے ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ ایک آدمی وہ دینی مسائل لوگوں کو بتاتا ہے، اس سے کئی لوگ سوال پوچھنے والے، کئی حدیث کی تحقیق طلب کرنے والے، کئی اس سے پڑھنے والے، بہت سارے لوگ اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں. ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ شاید میں ہی اکلوتا ہوں جو اس کے ساتھ مخاطب ہوں. مولوی صاحب تو سارا دن ویلے رہتے ہیں. وہ بیچارے ویلے نہیں ہوتے، وہ کئی مصیبتوں کے اندر پھنسے ہوئے ہوتے ہیں. حتیٰ کہ صورت حال یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو، اہل خانہ کو بھی صحیح طور پہ وقت نہیں دے پاتے، بلکہ یہ موبائل دور کے آنے کے بعد تو گھر میں رہتے ہوئے بھی گھر نہیں ہوتے. وہ وقت جو بیوی بچوں کو دینے کا ہوتا ہے اس وقت بھی لوگوں کے فون آ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بات ہے، یہ بات ہے، یہ کیسے ہے، یہ کیسے ہے. وہ آدھی آدھی رات تک طویل سفر کر کے دور دراز علاقوں میں لوگوں کو دین سمجھانے کے لیے، درس دینے کے لیے، وعظ کرنے کے لیے جاتے ہیں، اور واپس آتے آتے ساری ساری رات گزر جاتی. اگلے دن پھر انہوں نے مدرسے میں پڑھانا ہے، پھر درس و تدریس کا، نماز کا کام، تحقیق و تخریج کا کام، یہ سارے کام اگلے دن پھر ویسے کے ویسے کھڑے کے کھڑے. باقی لوگوں کو تو عید پہ، گرمیوں میں، سردیوں میں کوئی نہ کوئی چھٹیاں آتی رہتی ہیں، اور یہ شعبہ ایسا ہے جس میں نہ دن کو چھٹی، نہ رات کو چھٹی، نہ گرمیوں کی، نہ سردیوں کی، حتیٰ کہ عید کے دن بھی چھٹی کوئی نہیں. لیکن اس کے باوجود لوگ علماء کرام سے، مفتیان کرام سے نالاں اور پریشان رہتے ہیں. ان کو کم از کم ٹھنڈے دل سے یہ سوچنا چاہیے کہ آخر وہ بھی انسان ہیں، فولاد یا سٹیل کے بنے ہوئے نہیں، اسی مٹی کے بنے ہوئے ہیں. ان کو بھی آرام کی ضرورت ہے، ان کی ذاتی ضروریات ہیں، نجی معاملات ہیں ان کے، اور ان کے ساتھ جڑنے والے اور ان سے استفسار کرنے والے، سوال کرنے والے اور ان سے علم لینے والے ایک دو چار نہیں بلکہ سینکڑوں، بلکہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہوتے ہیں. اور ہر آدمی وہ مسئلہ پوچھتا ہے، وہ چاہتا ہے مجھے فوراً اس کا جواب مل جائے. بس اوقات ایک مسئلے کا حل تلاش کرتے کرتے 2-2 3-3 گھنٹے لگ جاتے. وہ سوال کرنے والا تو آ کے یا فون کر کے کہہ دیتا ہے جی یہ حدیث ہے، فلاں مولوی صاحب نے بیان کی ہے، یہ صحیح ہے یا ضعیف. 10 سیکنڈ کا سوال ہے. اب اس 10 سیکنڈ کے سوال میں پہلے اس حدیث کو تلاش کرنا کہ یہ ہے کدھر. جب مل جائے پھر اس کی سند کے جو 3 4 5 8 10 جتنے بھی راوی ہیں ان میں سے ایک ایک راوی کے حالات زندگی کو پڑھنا، اس کی پوری تحقیق کرنا، دراسہ کرنا، یہ معمولی کام نہیں ہوتا. گھنٹوں وقت لے جاتا ہے، بس اوقات جلدی حل ہو جاتا ہے. تو یہ ساری باتیں ذہن میں رکھنی اور ملحوظ رکھنی چاہیے، اور اپنے ذہن کو ہمیشہ، سوچ کو ہمیشہ مثبت رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق دے. وما علیہ الا البلاغ.